السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب کا بہت ہی زبردست اور پیارا بیان، حقیقی صبر کسے کہتے ہیں، اس بیان کو پورا دیکھیں اور اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کو اپنے زندگی میں لائیں۔ جزاک اللہ۔ صبر کے معنی کیا؟ جب کوئی تکلیف والا حال آئے تو اس کو برداشت کرنا اور حکم خدا کا پورا کرنا، یہ ہے صبر۔ خالی برداشت کرنے کا نام صبر نہیں۔ تکلیف کو خالی برداشت کرے اس کا نام صبر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ حکم بھی پورا کرے تب بنے گا صبر۔ ورنہ ڈاکو کو پولیس والے زور سے مارتے ہیں اور برداشت کرتا ہے تو اس کا نام صبر نہیں، یہ صبر نہیں۔ آپ ڈاکو سے نہیں کہتے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کر اللہ تیرے ساتھ ہے، نہیں کہہ سکتے۔ صبر کب بنے گا؟ جب خوب تکلیف والا حال آیا ایمان والے پر اور اس نے برداشت کیا اور اس موقع پر حکم خدا کا کیا ہے وہ پورا کر دیا، یہ ہے صبر۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، جس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا، نشانی کیا؟ اللہ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی پھر شریعت کے خلاف زندگی بسر نہیں کرے گا جس میں اللہ کا تقوی ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو آدمی حکومت سے ڈرے گا حکومت کے قانون کو نہیں توڑے گا کہ حکومت کی طاقت بڑی ہے، تو جو آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑے گا، وہ حکم پورا کرے گا، وہ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، چوری سے بچے گا، ڈکیتی سے بچے گا، دھوکہ نہیں دے گا، غبن نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بڑائی دل میں اترنی چاہیے تو اللہ سے ڈرے گا۔ جو آدمی اللہ کو بڑا جانتا ہے تو وہ آدمی پھر اللہ کی بات بھی مانتا ہے۔ اللہ کو بڑا جاننا، جس کو بڑا جانتا ہے اس سے آدمی ڈرتا ہے۔ آج آدمی حکومت کی طاقت کو جانتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے، اور احکم الحاکمین کی طاقت کو نہیں جانتا تو اس سے نہیں ڈرتا۔ سیدھی بات۔ اس لیے حکومت کا قانون نہیں توڑتا اور اللہ کا قانون توڑتا ہے۔ جب آدمی چھوٹی طاقت کو جانے گا تو چھوٹی طاقت سے ڈرے گا، اور بڑی طاقت کو جب نہیں جانے گا تو پھر بڑی طاقت سے نہیں ڈرے گا۔ اس کی مثال سمجھ لو، بڑی عجیب مثال۔ آپ اپنے گھر پر ہیں، نیچے ایک 6 سال کا لڑکا شور مچا رہا ہے، آپ نے کہا چلا جانا سونے دے، نہیں جاتا۔ آپ نے کہا میں پولیس کمشنر کو بلاتا ہوں، وہ پستول لے کر آ رہا ہے، وہ آ گیا، دیکھے پولیس کمشنر ہے، پستول ہے، لیکن بچہ نہیں ڈرتا۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے پولیس کمشنر کو جانتا نہیں، یہ ڈرتا بھی نہیں۔ پولیس کمشنر کے پاس جا کر اس کی پستول سے کھیلے گا، وہ جانتا نہیں۔ لیکن اسی بچے سے کہہ دو کہ میں تیری ماں کو بلاتا ہوں، ماں آ گئی 100 قدم کے فاصلے پر اور اس نے ایک تماچا دکھایا، اس سے ڈر گیا، اس سے ڈر گیا، اب مستی نہیں کرتا۔ حالانکہ ماں کی طاقت اور تماچے کی طاقت چھوٹی، پولیس کمشنر اور پستول کی طاقت بڑی۔ چھوٹی طاقت سے ڈرا، بڑی طاقت سے نہیں ڈرا، کیونکہ چھوٹی طاقت کو جانتا ہے، بڑی طاقت کو نہیں جانتا۔ بس اسی طرح آج کل کا انسان چھوٹی طاقتوں کو جانتا ہے، بڑی طاقت کو نہیں جانتا،
اس لیے چھوٹی طاقتوں سے یہ ڈرتا ہے. حکومت کی طاقت سے ڈرے گا، اگر کوئی ڈنڈا بتائے تو اس سے ڈرے گا، اگر کوئی پستول بتائے تو اس سے ڈرے گا. اور بڑی طاقت جو اللہ کی ہے، جس نے زمین آسمان چاند سورج بنایا، اس کی طاقت کو یہ نہیں جانتا، لہذا یہ اس سے نہیں ڈرتا، اس لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے. تو یہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ بار بار اللہ کی طاقت کا بولنا اور بار بار اللہ کی طاقت کا سننا. جب یہ ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تو پھر یہ آدمی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے گا. دو باتیں بدر میں، دو باتیں، بلا ان تصویروں و تتقوا، اور تیسری بات اس تستغیثون ربکم، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، بل بلانا، تل بلانا، ٹسمسانا، آنسو بہانا، آہیں بھرنا، رونا. جب یہ بات آ گئی تینوں، اللہ کی مدد آ گئی. حالانکہ سامان بھی تھوڑا، تعداد بھی تھوڑی، لیکن مدد اللہ کی آ گئی. تو وہ جو خراب لوگ تھے نا، ان میں سے 70 زہریلے پھوڑے، ان کا تو آپریشن ہو گیا، ختم ہو گئے. وہ تو 70 اور 70 جو خراب لوگ تھے وہ پکڑے گئے، وہ اللہ کی مدد آ گئی. اور باقی جو تھے ان کے دلوں پر روک پڑ گیا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. قیامت تک یہ ہوگا، اگر جماعتوں میں پھر کر صبر سیکھ لیا اور تقوی سیکھ لیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بلبلانا سیکھ لیا، تو انشاءاللہ مدد الہی سے ہمارے کام بنیں گے، غیبی مدد سے کام بنیں گے. یہ 3 باتیں ذہن میں لے لو: صبر، تقوی اور گڑ گڑانا. مدد آ گئی تو واپس کیسے چلی جاتی ہے، یہ احد کے اندر بتایا. اللہ میاں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو اور خلفائے راشدین کے دور کو نمونہ بنایا ہے قیامت تک کے لیے. جو حالات آئیں تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عمر پالن پوری صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے حقیقی صبر کسے کہتے ہیں اور اس بیان کو کس طرز میں اور انداز میں بیان کیا ہوا ہے، اس سے ہمیں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے. اور میرے بھائیوں بزرگوں، زندگی گزرنے والی ہے، ہر ایک دن سالوں کی طرح مطلب جلدی گزر جاتا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، بر وقت جماعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نیک کام کریں، کیونکہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور کسی نے بھی یہاں پہ نہیں رہنا، تو اس آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.